ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی ہو یا غیر کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اللہ اللہ بات آگے نکل گئی. آپ سمجھدار ہیں، میں نے اشارہ دے دیا، آپ خود سمجھ لیں. یہ چھوٹا سا بچہ چاچا کے دروازے پر گیا تھا تاکہ مجھے کپڑا مل جائے یا پیسہ مل جائے، میں اپنی والدہ کے جسم کو ڈھک سکوں. چاچا نے دھتکار دیا، دروازے سے باہر نکال دیا. ایک عاشق رسول سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا پریشان نہ ہو، پیغمبر اعظم کے دامن میں چلا جا، پیغمبر اعظم کے دربار میں چلا جا، انشاءاللہ تیرا دامن جو ہے وہ مرادوں سے بھر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچہ جو تھا بولا ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے اجازت لے لوں. بچہ گھر آیا، ماں انتظار میں تھی، ماں منتظر تھی. بچے کو دیکھا، ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا، کپڑا لے آیا؟ کیا تیرے چاچا نے ہماری مدد کی؟ بچے نے کہا نہیں والدہ، چاچا نے مدد نہیں کی. بچہ بولا ماں چاچا نے لان تان کی، دھتکار دیا، گھر سے باہر نکال دیا، دھکے دے کر دروازے سے کھسکا دیا. ماں نے کہا بیٹا میں تو پہلے ہی کہتی تھی تیرا چاچا بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بڑا سنگ دل ہے، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا. ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا. بچہ روتے روتے کہتا ہے میری والدہ اگر تیری اجازت و توجہ میری طرف رکھے میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بچہ رو رہا ہے، والدہ بھی رو رہی ہے. بچے نے کہا اے میری ماں اگر تیری اجازت ہو تو میں مکے کے اندر ایک اور دربار میں جانا چاہتا ہوں. والدہ مچل گئی. کہا بیٹا میرے باپ نے میری مدد نہ کی، میری ماں نے میری مدد نہ کی، میرے بھائیوں نے میری مدد نہ کی، میرے رشتہ داروں نے، میرے خاندان والوں نے میری مدد نہ کی. اے بیٹا یہ بتا جب ہماری برادر نے، ہمارے خاندان والوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہماری مدد نہ کی تو مکے کے اندر ایسا کون ہے جو ہم غریبوں کی مدد کرے گا، ہمیں کپڑا پہنائے گا، ہمیں کھانا کھلائے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. اللہ اللہ. بچے نے کہا تھا میری والدہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں محمد الرسول اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا یہ عورت مچل گئی اور کہا نہ بیٹا میں تجھے ان کے دربار میں جانے کی اجازت نہ دوں گی. بچے نے کہا والدہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، اجازت کیوں نہیں ملے گی؟ اس عورت نے کہا تھا بیٹا میں نے سنا ہے جو ان کے دربار میں جاتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچہ مچل گیا. بچے نے کہا ہے میری والدہ ایسا کیا ہے ان کی زبان میں اللہ اللہ جو انہیں دیکھتا ہے ان کی بات سنتا ہے وہ انہیں کا ہو جاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. والدہ نے کہا نہ بیٹا میں بھوکی رہ لوں گی، بنا کپڑے کے رہ لوں گی، مگر میں تجھے ان کے دربار میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی. اللہ اللہ. بچے نے کہا اے میری والدہ میں تجھ سے وعدہ کر کر جاتا ہوں میں تیری اجازت کے بغیر کلمہ نہیں پڑھوں گا، تیری اجازت کے بغیر اسلام میں نہیں جاؤں گا، تیری اجازت کے بغیر میں داخل اسلام نہیں ہوں گا. اللہ اللہ. یہ بچہ ضد کر رہا ہے، اس کی والدہ منع کر رہی ہے، مگر ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا دل ہوتا ہے. جب بچہ زیادہ ضد کرتا ہے تو ماں اجازت دے ہی دیتی ہے. آخر کار جب بچے نے بار بار اصرار کیا اس کی والدہ نے اجازت دے دی. یہ بچہ دوڑا دوڑا نبی کی بارگاہ میں پہنچا. میرے نبی صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے. بچے کی نگاہ دور سے چہرے مصطفیٰ پر پڑ گئی. جیسے ہی نگاہ میرے نبی کے چہرے پر پڑی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بچہ کہتا ہے دل چاہتا تھا جا کر قدموں میں مچل جاؤں اور بے ساختہ پکار اٹھوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. بچہ کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ پیغمبر اعظم کے دامن سے لپٹ جاؤں اور جتنا رویا جائے اتنا رو رو کر نبی کے دامن سے لپٹوں، مگر ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا اے ماں جب تک تو اجازت نہ دے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، جب تک تو اجازت نہ دے گی میں اسلام میں داخل نہیں ہوں گا، جب تک تو اجازت نہ دے گی میں مسلمان نہ بنوں گا. اللہ اللہ. بچہ دور کھڑا ہے، سرکار کے چہرے کو تک رہا ہے، سرکار کے رخ ودھوہا کی زیارت کر رہا ہے، سرکار کے رخ زیبا کے جلووں سے منور ہو رہا ہے، سرکار کے اللہ اللہ روشن و تابناک چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنے دل کو منور کر رہا ہے. بچہ
بچہ سرکار کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر نگاہ جمائے ہوئے کھڑا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا سرکار ایک چھوٹا سا بچہ ہے دور کھڑا ہے نگاہ آپ کے چہرے پر جمی ہوئی ہے. میرے نبی نے اس بچے کے چہرے کو دیکھا تو نبی کے لبہائے مبارکہ پر تبسم آ گیا. مچل کے بولے سبحان اللہ. اس بچے کی قسمت کو سلام, اس کی عظمت کو سلام, اس کے مقام و مرتبے کو سلام. میرے نبی نے, میرے پیغمبر نے, میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر لبہائے مبارکہ پر تبسم آ گیا. اللہ اللہ, جسے دیکھ کر سرکار مسکرا جائیں اس کی قسمت کا ستارہ کتنے عروج پر ہوگا. اللہ اللہ, سرکار مسکرائے, اشارہ کیا, بچہ قریب آیا, فرمایا بیٹا کیوں آئے ہو؟ بچہ خاموش کھڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹا کچھ تو بولو کیوں آئے ہو؟ بچہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں, میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں, میں آپ کے دربار میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں. اے اللہ کے پیغمبر, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر میں آپ سے بعد میں مانگوں گا, فریاد بعد میں کروں گا, مگر میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہیں گے, آپ مجھے مسلمان نہ بنائیں گے, آپ مجھ سے ضد نہ کریں گے, آپ مجھ سے زبردستی نہیں کریں گے. میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا بیٹا سنو, ہمارے دین میں جبر نہیں ہے, ہمارے دین میں جو ہے جبر نہیں ہے, ہمارے دین میں زیادتی نہیں کی جاتی, ہمارے دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جاتا, ہم کسی کو ضد نہیں کرتے, ہم کسی پر جبر نہیں کرتے, ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے, ہم تو بس اللہ کا پیغام سناتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دیتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا بیٹا سنو, ہم کسی سے زیادتی نہیں کرتے, کسی پر ظلم نہیں کرتے, کسی پر جبر نہیں کرتے. اگر ہمارا کلام اچھا لگتا ہے, ہماری گفتگو اچھی لگتی ہے, ہمارا مذہب اچھا لگتا ہے, ہمارا قرآن اچھا لگتا ہے تو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ اسلام میں آ جاتا ہے, میرے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ سرکار نے فرمایا بیٹا ہم آپ سے کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں, ہم نے کب کہا کہ آپ کلمہ پڑھو, ہم نے کب کہا کہ آپ اسلام میں آ جاؤ, ہم نے کب کہا آپ مسلمان بن جاؤ. بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تو نہیں کہا. سرکار فرماتے ہیں بیٹا بتا کیا پریشانی ہے, کیا فریاد لے کر آیا ہے؟ اللہ اللہ, میرے پیغمبر نے, میرے نبی نے, میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا بچہ رونے لگا. صحابہ بیان فرماتے کہ جیسے ہی بچے کی آنکھ میں آنسو آئے میرے نبی کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی. مسلمان غور کر, کیا میرے نبی نہیں جانتے تھے یہ اس دشمن کا بیٹا ہے جو میری شان میں گستاخیاں کرتا تھا, مجھے گالیاں دیتا تھا, میری بے ادبیاں کرتا تھا, مجھے ستاتا تھا. اللہ اللہ, میرے نبی سب کچھ جانتے تھے, مگر ایک دشمن رسول کا بیٹا, ایک ظالم, ایک جابر کا بیٹا میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر رویا ہے تو نبی سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. میرے نبی اس بچے کو روتا ہوا نہ دیکھ سکے, نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں. میرے نبی ایک غیر مسلم کا غم دیکھیں, اسے روتا ہوا دیکھیں تو نبی سے برداشت نہ ہو. نبی ایک غیر مسلم کو روتا ہوا پاتے ہیں, نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج ہماری ماں ہمارے سامنے روتی ہے, ہمیں غیرت نہیں آتی. باپ بیمار ہوتا ہمیں غیرت نہیں آتی. ہمارے بھائی بہن پریشانی میں ہوتے ہمیں شرم اور حیا نہیں آتی. پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہمیں حیا نہیں آتی. اور آج مسلمانوں کی حالت یہ, کتنے لوگ ہماری قوم میں آج ایسے ہیں, کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں, باپ بیمار ہو جائے بیٹا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, ماں تکلیف میں ہو بیٹا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, بھائی تکلیف میں ہو بھائی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, پڑوسی تکلیف میں ہو پڑوسی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. اے میرے بھائیو, یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے, یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے کسی کی پریشانی پر مذاق مت بنانا, اس کا ہنسی اور ٹھٹا مت کرنا, اس کے ساتھ تمسخر مت کرنا. میں آپ کو
اللہ رسول کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پریشان آپ کو ملے جس قدر ہو سکے اس کی مدد کرنا۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر دنیا میں تمہارے سامنے کوئی پریشان حال آ جائے اور تم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہو تو کر دینا۔ تم دنیا میں اس انسان کی پریشانی دور کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں حشر کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سرزمین چھوٹی کثیر ضلع بلند شہر، زندہ باد زندہ باد۔ سرکار نے ایک غریب کو روتا ہوا دیکھا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو؟ پیغمبر اعظم نے المختصر اس بچے کو تسلی دی، تشفی دی۔ بچہ جو تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ اللہ رو رہا ہے، سرکار تسلی تشفی دے رہے۔ بچے کی ہچکی بن گئی، بچہ روتے روتے کہتا ہے اللہ کے محبوب، میری والدہ 7 سال سے ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار رہی ہے، سرکار ہمارے گھر میں ایسی غریبی ہے، ایسی مفلسی ہے، ایسی قلاشی ہے، جب سے میرا باپ مرا ہے گھر میں نحوست برس گئی، جب سے میرا باپ مرا ہے غریبی نے ہمارے گھر کو گھیر لیا ہے، جب سے میرا باپ مرا ہے ہماری قوم نے، ہمارے برادر والوں نے، ہمارے خاندان والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ 7 سال سے میری والدہ ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار رہی ہے، الغرض اب وہ کپڑا پھٹ چکا ہے، اس کا جسم ظاہر ہونے لگا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہوں ماں کا جسم نظر آتا ہے، مجھے حیا آ جاتی ہے۔ اے مسلمان، آج تو خود اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہناتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ پریشانی سے نجات نہیں مل رہی۔ آپ مجھے بتائیے، جس کی جوان بیٹی، جوان بہن، جوان ماں بے پردہ گھر سے باہر نکلے، کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ ارے کیا اس کے گھر میں اللہ کی برکتیں ہوں گی؟ اے میری ماں، اے میری بہنوں، تمہیں خاتون جنت فاطمہ زہرا کا واسطہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کا واسطہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے زہد و اتقاء کا واسطہ، شادی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، ہر حال میں پردے میں رہنا، پردے میں رہنا، پردے میں رہنا، خاتون جنت کے دامن کو نہ چھوڑنا، خاتون جنت کی کنیز بن کر زندگی گزارنا۔ میرے نبی نے جو تمہیں پردہ دیا ہے، اس پردے کے اندر بڑی مصلحتیں، بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، شادی کا موقع ہو، اے میری بہن تو پردے میں بیٹھنا، پوچھو آپ ان علماء سے، آپ کو بتائیں گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں شادی کا ماحول ہو، تمام عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہو، آپ میں سے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی پردے میں رہ کر قرآن پڑھ رہی ہو، درود پڑھ رہی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہی ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم، بار الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، کثیر کی سرزمین ہے، شادی کا موقع ہے، تمام مسلم بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، مگر فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی ماں اللہ اللہ پردے میں بیٹھی ہے، کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آئی ہے، مولا پردے میں بیٹھ کر قیام کر رہی ہے، رکوع کر رہی ہے، سجود کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، مولا تیرا ذکر کر رہی ہے، اللہ اللہ کا ورد کر رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہی ہے۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی اس بندی کے اور اس کے پردے کی برکت سے اس کے گھر والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اگر یہ پردے میں رہیں گی تو انشاءاللہ گھروں میں رحمتیں سلامت رہیں گی، بے شک بے شک۔ اگر ایک بیٹی کی عزت سلامت ہے تو سمجھ لو پوری قوم کی عزت سلامت ہے۔ آج کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں رونا آتا ہے،
سید صاحب عزت لٹنے جا رہی ہے، سماج میں ناک کٹ جائے گی، خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ میں نے کہا کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ بولے سید صاحب ہماری بیٹی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے اور کہہ رہی ہے اسی لڑکے سے شادی کروں گی، اگر اس سے شادی نہیں کرائی تو زہر کھا لوں گی، پھانسی کھا کر مر جاؤں گی۔ سید صاحب جس بیٹی کو ہم نے بڑے نازوں سے پالا تھا، خود کپڑا نہ پہن کر وہ اپنی بیٹی کے لیے ہم نے اچھا سا اچھا لباس خریدا، اپنی بیٹی کو ہم نے کوئی تنگی نہ ہونے دی، کوئی تکلیف نہ ہونے دی، ہم نے اپنی بیٹی کو بڑے ارمانوں سے پالا تھا۔ سید صاحب آج وہی بیٹی ہماری عزت کو برباد کرنے پر اتر آئی ہے، سماج میں ہماری ناک کٹوانے والی ہے، کہتی ہے میں گھر سے نکل جاؤں گی، چلی جاؤں گی، اس لڑکے کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ اللہ اللہ، اے مسلمان، میں نے کہا یہ نوبت کیوں آئی، یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ اگر تو نے اپنی بیٹی کو بے پردہ شادی میں نہ بھیجا ہوتا، تو نے اپنی بیٹی کو بے پردہ نہ گھمایا ہوتا، تیری بیٹی بے پردہ ہو کر اس لڑکے کے سامنے نہ گئی ہوتی تو نہ تیری بیٹی کو نمبر ملتا، نہ تیری بیٹی اس لڑکے سے بات کرتی، نہ اس کے مجازی عشق میں پھنستی۔ اور اے میری بہنوں سنو، باپ سے زیادہ ہمدرد نہیں ہو سکتا یہ لڑکے جو اپنی ماں کے نہ ہوئے، اپنے باپ کے نہ ہوئے، ایسے لفنڈر کان چھدوائے پھر رہے ہیں، پوری رات ایک لڑکی سے نہیں 10 لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اے میری بہن، یہ تیری عزت کو تار کرنا چاہتا ہے، یہ تیری عزت کو برباد کرنا چاہتا ہے، تجھ سے گھر چھوٹ جائے گا، باپ چھوٹ جائے گا، ماں چھوٹ جائے گی، بہن چھوٹ جائے گی، تمام خاندان والے چھوٹ جائیں گے۔ ایک دن وہ ہوگا اگر تو اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی، یہ لڑکا تجھ پر ظلم کرے گا، جبر کرے گا، تشدد کرے گا، کسی دوسری لڑکی سے پھر تعلقات بنا لے گا، تو روئے گی، خون کے آنسو روئے گی، پچھتائے گی، باپ کو یاد کرے گی، مگر باپ تیرا منہ دیکھنے نہ آئے گا، ماں کو یاد کرے گی، ماں تیری خبر لینے کے لیے نہ آئے گی، بھائیوں کو یاد کرے گی، ارے وہ بھائی جو تجھ پر جان چھڑکتا تھا آج وہ بھی تیری مدد کو نہ آئے گا۔ اے میری بہن، اگر تیری عزت سلامت ہے تو تیرا باپ سر اٹھا کے چل سکتا ہے، اگر تیری عزت سلامت ہے تو تیرا بھائی معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اے میری بہن، اگر تو نے غلط قدم اٹھا دیا، تیرا باپ جب تک جیے گا سر نہ اٹھا سکے گا، تیرے بھائی سر اٹھا کر نہ بول سکیں گے، لہٰذا خدا کے لیے کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ ان سیریل اور موویز کو دیکھ کر بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار نہ کرو۔ اے میرے بھائیوں، آپ بھی آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، اپنے فیوچر کو سنوار لو، اپنے مستقبل کو بنا لو، آؤ میری آواز میں آواز ملاؤ اور آج میرے سامنے یہ عہد کرو، یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم کسی کی بہن بیٹی سے بات نہیں کریں گے، اگر ہمیں کرنا ہے تو ہم نبی کی سنت کے مطابق نکاح کریں گے، اپنے ماں باپ کی مرضی سے کسی کی بہن بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، اس کی عزت کریں گے، تو کسی کی بہن بیٹی کی عزت کرے گا، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتوں سے مالا مال۔ ماشاءاللہ سید صاحب بہت اچھا۔ آؤ آواز ملاؤ، آج کے بعد موبائل پر کسی سے بات نہیں کریں گے، اشلیل ویڈیو نہیں دیکھیں گے، سیریل نہیں دیکھیں گے، مووی نہیں دیکھیں گے۔ آج کے بعد ہم کئی گھنٹے سیریل مووی دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا جتنا وقت آپ موبائل میں گزارتے ہیں، مسجد میں آتے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے، مسجد میں آ کر رات کی تاریکی میں قرآن پڑھتے، درود پڑھتے، اللہ کرتے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں، میرا بندہ جاگ کر رو کر میرا قرآن پڑھتا ہے، اے فرشتوں میں اپنے بندے سے راضی ہوں، جاؤ دنیا میں اعلان کر دو تمام مخلوق میرے اس بندے سے محبت۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم موبائل پر کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، سیریل دیکھنے میں گھنٹوں نکال دیتے ہیں، جب تک ایم بھی ختم نہیں ہوتی ہم موبائل سے نہیں ہٹتے۔ اگر آپ چاہیں تو اس موبائل پہ یوٹیوب پہ جا کر آپ نورانی قاعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا آپ سے آ جائے گا۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر نماز بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر علماء اہل سنت کے بیانات بھی سن سکتے ہیں، آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر کسی عاشق رسول سے نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سن سکتے ہیں۔
مگر نہیں، جب ہم موبائل کھولتے ہیں تو اشلیل ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، اشلیل امیج کی طرف جاتے ہیں، اشلیل فوٹوز کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہماری قوم واٹس ایپ کے ذریعے سے برباد ہو رہی ہے، آج ہماری قوم فیس بک کے ذریعے سے برباد کی جا رہی ہے، آج ہماری قوم یوٹیوب کے ذریعے سے برباد کی جا رہی ہے، آج ہماری قوم گوگل کے ذریعے سے برباد کی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں آؤ، جو جس طرح کا گناہ کرتا ہے وہ گناہ سے توبہ کرے اور آج یہ عہد کر لے انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا۔ جو داڑھی نہیں رکھتا وہ چہرے پہ داڑھی رکھے، جو نماز نہیں پڑھتا نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کرنا چھوڑ دے اور دنیا والوں کو چیلنج کر دے، اے دنیا والوں مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعلان کر دو ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ بتا دو وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان دے دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو میرے سامنے یہ عہد کر لے کہ سید صاحب آج سے میں نے داڑھی چھوڑ دی، میں داڑھی رکھوں گا؟ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں مجھے کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ، میرے لیے نہیں، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ رکھو گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں رکھو گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہے کوئی ایک ایسا شخص جو کہے کہ میں دنیا کو چھوڑتا ہوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، آج کے بعد میں چہرے سے داڑھی نہیں مڑاؤں گا، انشاءاللہ پوری کروں گا سنت کے مطابق؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں کوئی ایک ایسا عاشق رسول، عاشق غوث اعظم، عاشق خواجہ، عاشق صابر پاک کلیری، عاشق نظام الدین اولیاء دہلوی، جلدی کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد، ہمارے بزرگ اٹھا رہے ہیں، ان کی تو داڑھی پہلے سے ہی ہے ماشاءاللہ۔ جی جی بالکل آپ بات ہے، صحیح۔ چلیے اچھی بات ہے، جی جی کبھی نہیں مڑاؤں گا، صحیح ہے، صحیح بات ہے۔ رکھنے کے بعد آج سے پھر انشاءاللہ نہیں مڑاؤں گا۔ چلیے آپ جانے، بہرحال جو شخص نبی کی محبت میں داڑھی نہیں رکھ سکتا وہ جان کیا دے گا یار؟ جو نبی کی محبت میں چہرے پہ داڑھی نہیں سجا سکتا وہ سر کیا کٹائے گا؟ آج بھلے ہی آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں، مگر ایک دن آپ مجھے یاد کرو گے، وہ دن وہ ہوگا جب موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آپ یاد کرو گے ایک عالم دین تھا، عالم ربانی تھا، بار بار اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر ہم سے عرض کرتا تھا، اے اللہ کے بندو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ خدا کے لیے چہرے پر داڑھی رکھ لو، سرکار کی سنت پہ عمل کرو۔ کاش اسی دن ہم نے اس عالم دین کے کہنے سے چہرے پر داڑھی رکھ لی ہوتی، آج ہمیں تکلیف نہ ہوتی، آج ہمیں عذاب نہ ہوتا، آج ہمیں پریشانی نہ ہوتی، آج ہمیں اس عذاب کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ مگر اس دن کا یاد کرنا آپ کے کام نہ آئے گا۔ اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو آج اسی وقت میری بات پر لبیک کہہ دو، گناہوں سے توبہ کر لو اور بتا دو، اے دنیا والوں ہم تمہاری محبت میں نہیں جئیں گے، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں جئیں گے۔ اللہ اللہ یہ غریب نبی کی بارگاہ میں آ کر رویا، اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت نے ستایا ہے، غریب ہوں، میری والدہ کے پاس کپڑا نہیں ہے، جو کپڑا پہنے ہوئے ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ اللہ اللہ المختصر یہ میرے نبی کے شان مبارک پر ایک بہت قیمتی چادر پڑی ہوئی تھی، سرکار نے اس چادر مبارک کو اتارا، اس بچے کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سرکار کا لباس، اللہ 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 کے محبوب کا لباس، یہ وہ لباس ہے صدیق اکبر کی چاہت کے پیغمبر اعظم کا لباس مجھے مل جائے، عثمان غنی ذو النورین، عمر فاروق اعظم، مولا علی مشکل کشا، تمام صحابہ کرام کی طلب، چاہت، آرزو، تمنا کہ سرکار کا پیراہن مبارک ہمیں مل جائے۔
مگر یہ بچہ کتنی عظمت والا ہے، میرے نبی نے اپنا لباس جو سرکار کے شان مبارک پر پڑا ہوا تھا اس بچے کو عطا کر دیا۔ بچے نے اس چادر مبارک کو لیا، گھر پہنچا، والدہ انتظار کر رہی تھی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہاں ہے میری والدہ؟ آج ہمارے اپنوں نے ساتھ نہ دیا، مگر جس کی ہم مخالفت کرتے تھے اس پیغمبر نے، اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری مدد کی۔ ماں نے جب اتنا سنا تو اس کی ماں بھی رونے لگی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کیا دیا ہے؟ کیا عطا کیا ہے؟ کہا ہے میری والدہ دیکھیے کتنی قیمتی چادر انہوں نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ